ایک صالح شخص سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے اچانک دیکھا کہ ایک شخص سجدے میں ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے میرے آقا، تو نے اپنے مرحوم بندے کے حق میں کیا کیا؟ اور جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو سنتا تھا کہ وہ یہی الفاظ کہتا تھا۔ جب میں طواف اور سجدے سے فارغ ہوا تو میں نے اس سے اس جملے کے بارے میں پوچھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم بالائے روم میں تھے اور رومیوں کے قلعے پر ڈاکہ ڈالتے تھے تو ہماری فوج کے افسر نے ایک بڑی جماعت جمع کی اور رومیوں کے شہروں کی طرف نکلا۔ فوج کے افسر نے ہم سے 10 سواروں کو چنا، ان میں میں بھی تھا، اور ہم کو بطور طلحہ مقدم الجیش کے بھیجا۔ چنانچہ جب ہم میدان میں آئے تو ہم نے تقریباً 60 کافروں کو دیکھا۔ اس کے بعد ہم نے دوسرے میدان کی طرف دیکھا تو وہاں بھی تقریباً 600 لوگ نظر آئے۔ ہم نے اپنے امیر لشکر کو اطلاع دی، اس نے کفار روم کی طرف مسلمانوں کا ایک لشکر بھیجا۔ چنانچہ مسلمانوں نے ان سب کافروں کو گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد ہم سے ہمارے افسر نے کہا کہ تم لوگ بابرکت ہو، اس لیے حسب عادت رات میں بطور طلحہ کے طور پر نکلو۔ چنانچہ ہم لوگ نکلے اور اتفاقاً 1000 سواروں میں گھر گئے۔ انہوں نے ہم سب کو قید کر لیا اور وہ ہمیں بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اس نے ہم کو قید کرنے کا حکم دیا۔ پھر اس کو یہ خبر پہنچی کہ مسلمانوں نے ان قیدیوں کو مار ڈالا ہے۔ ان میں سے بادشاہ کا چچا زاد بھائی بھی تھا۔ اس خبر سے وہ بہت غمگین ہوا اور ہمارے قتل کا حکم دے دیا۔ ان لوگوں نے ہماری آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ اس کے بعد ایک شخص جو بادشاہ کے قریب کھڑا تھا، اس نے کہا کہ بے شک ان کی آنکھوں میں پٹی باندھنے میں ان پر تعزیت ہے، اس لیے ان کی آنکھوں سے پٹی کھول دو تاکہ وہ ایک دوسرے کے عذاب کو دیکھ سکیں۔ یہ ان پر زیادہ سخت اور ان کے لیے زیادہ رنجدہ ہوگا۔ تو انہوں نے ہماری آنکھوں سے پٹیاں کھول دیں۔ میں نے اپنے پاس کھڑے ہونے والے کی طرف دیکھا اور وہ شخص ریشمی کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ وہ سونے سے مرصع اور آراستہ تھا۔ یہ شخص پہلا مسلمان تھا۔ اس کے بعد وہ معطر ہو کر کافروں میں مل گیا تھا۔ میں اس سے کلام کرنے پر قادر نہ ہوا۔ پھر میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی۔ میں نے 10 عورتوں کو دیکھا کہ ہر ایک کے ساتھ ایک رومال اور ضباق ہے، اور ان عورتوں کے اوپر آسمان میں 10 دروازے کھلے ہیں۔ ان کے بعد جلاد نے ایک کے بعد دیگر ہمارے ساتھیوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ پھر تو یہ حال ہوا کہ جب وہ ہم میں سے ایک کو قتل کرتا تو ان عورتوں میں سے اس کی عورت کی طرف اترتی، ان کی روح کو لے لیتی، اس کے رومال پر لپیٹ لیتی، ضباق پر رکھتی تھی اور ایک دروازے سے اوپر لے جاتی تھی۔ میں اس سب میں آخری تھا۔ جب حکم مجھ تک پہنچا تو آسمانی عورت میری طرف بڑھی تاکہ میری روح کے ساتھ وہ بھی معاملہ کرے جو ان سیلیوں نے کیا۔ جب جلاد نے میرے قتل کا ارادہ کیا تو اسی شخص نے جو بادشاہ کے قریب کھڑا تھا کہا کہ اے بادشاہ، جب آپ ان سب کو قتل کر دیں گے تو مسلمانوں کو ان کے قتل کی اطلاع کون پہنچائے گا؟ اس لیے اس کو چھوڑ دیجیے تاکہ یہ مسلمانوں کو خبر دے۔ چنانچہ اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ وہ عورت مجھے مرحوم کہتے ہوئے چلی گئی۔ اس لیے یہاں گریزداری کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ اے میرے رب، تو نے مرحوم کے بارے میں کیا کیا؟ میں نے اس سے کہا کہ تم نا امید مت ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل بہت بڑا